بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں محمد فیوم الفا نالج ڈسکور سے۔ ہمارا موضوع ہے نماز کے احکام، نصف نمبر 12، سورہ المائدہ، آیت نمبر 6۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھوؤ اور کونیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹوں تک پاؤں دھوؤ، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو۔ تفسیر۔ جب نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو، آیت مبارکہ میں وضو اور تیمم کا طریقہ اور ان کی حاجت کب ہوتی ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ وضو کے فرائض۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو کے چند احکام۔ پہلا، جتنا دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ دھو لینا مستحب ہے کہ جہاں تک اعضائے وضو کو دھویا جائے گا قیامت کے دن وہاں تک اعضاء روشن ہوں گے۔ دوسرا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے، جبکہ اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما جب تک وضو ٹوٹ نہ جاتا اسی وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں ادا فرماتے۔ ایک وضو سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کا عمل تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تیسرا، اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض و نوافل درست ہے، مگر ہر نماز کے لیے جدا گانا وضو کرنا زیادہ برکت و ثواب کا ذریعہ ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے جدا گانا وضو فرض تھا، بعد میں منسوخ کیا گیا، اور جب تک بے وضو کرنے والی کوئی چیز واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب کا ادا کرنا جائز ہو گیا۔ چوتھا، یاد رہے کہ جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں دھونا ہی ضروری ہے، وہاں مسح نہیں کر سکتے۔ جیسے پاؤں کو دھونا ہی ضروری ہے، مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر موزے پہنے ہو تو اس کی شرائط پائے جانے کی صورت میں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں کہ یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، جنابت کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا۔ جنابت کے اسباب اور ان کا شرعی حکم۔ جنابت کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا، جاگتے میں شہوت کے ساتھ اچھل کر منی کا خارج ہونا۔ دوسرا، سوتے میں احتلام ہو جانا۔ تیسرا، ہم بستری کرنا، اگرچہ منی خارج نہ ہو اس کا حکم یہ ہے کہ غسل کیے بغیر نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن پاک کو چھونا اور مسجد میں داخل ہونا ناجائز ہے۔ جو کام جنابت کی حالت میں منع ہے حیض و نفاس کی حالت میں بھی منع ہوں گے، لیکن جب تک عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہے غسل کرنے سے پاک نہ ہوگی، جبکہ جنوبی غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا بھی منع ہے، جبکہ جنابت کی حالت میں صحبت کرنا منع نہیں۔ حیض و نفاس سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ حیض کا مسئلہ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں گزر گیا، اور نفاس سے غسل لازم ہونا اجماع سے ثابت ہے، اور تیمم کا بیان سورہ نساء
آیت نمبر 43 میں تفصیل سے گزر چکا۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے فقہی کتابوں کا مطالعہ فرمائے۔ وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں شرعی مسائل جاننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی تصنیف نماز کے احکام کا مطالعہ کرنا بھی بہت مفید ہے۔ صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔